سبحان اللہ اتنا اچھا آنکھو بھی کرامن کاتبین لکھ سکے سبحان اللہ سبحان اللہ اے پچھلے جڑے اندھیرے چ بیٹھے دنیا کو سبحان اللہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر ذکر والوں کو فرشتے تلاش کرتے کہیں مل جائیں تو عیدی دو دو چار چار کی ٹولیوں میں فرشتے پھرتے ہیں تلاش کرتے ہیں یطوفون فی الطرق تو کہتے ہیں باقیوں کو ہلمو الی حاجتکم بندے لب گئے تو عیدی ذکر والے سارے فرشتے کٹھے ہو جاندے کتنے من الارض الی السماء الدنیا سبحان اللہ تحفہم الملائکۃ باجنحۃ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں ذکر کرنے والوں کو ان کی ڈائری لکھتے ہیں واپس اللہ کے ہاں جاتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حال میں پایا وہ کہتے ہیں جی یسبحونک و یکبرونک و یحمدونک و یہللونک و یمجدونک وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ تیرا ذکر پوچھتے ہیں حل رعونی مجھے دیکھا ہوا ہے اتنی محبت کرتے ہیں میرے ساتھ نہیں جی دیکھا ہوا تو نہیں ہے کیا مانگ رہے تھے جنت مانگ رہے تھے تو اللہ کہتے ہیں انی اشہدکم علی انی قد غفرت لہم میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے سب کو معاف کر دیا نادا ملکم من السماء ایک فرشتہ علیحدہ کھڑا ہوتا ہے اپنی ڈیری دیکھ کے کہتا ہے اللہ تو نے سب کو معاف کر دیا اللہ کہتا ہے سب کو کہ ان فیہم رجلا قد اتی لحاجتہ ایک بندہ بیٹھا تھا جو اپنے دھندے کے لیے آیا تھا وہ ذکر کے لیے بالقصد نہیں آیا تھا وہاں بیٹھے ہوں میں سے کسی سے اسے کچھ کام تھا تو انہوں پھنسائی بیٹھائی مولوی دوسرا کہ بھئی جدوں چھٹی ہوئے گی تو پھر بندہ اٹھے گا تو اسے میں کام وہ تو اس لیے بیٹھ گیا اچھا چلو اس لیے بیٹھ گیا بیٹھ کر کیا کرتا رہا تھا کہ جی پھر جس طرح دوسرے سبحان اللہ کہتے تھے وہ بھی ساتھ ہی کہتا تھا تو اللہ کہتے ہیں ہم السعداء الذین لا یشکا بہم جلیسہم وہ میرے توحیدی بڑے خوش نصیب ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کے میرا ذکر کر لیتا ہے انہی کی طرح میں نے اس کو بھی معاف کر اس لیے اگر کوئی کسی دھندے کے لیے آیا ہوا ہے اور ویسے پھنس گیا ہے وہ بھی سبحان اللہ کہتا رہے وہ بھی انشاءاللہ بخشا جائے گا اچھا جی گل کتھے آئی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا گواہی خود دی یا رب العزت نے رب کائنات نے کہ کوئی الہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی خالق مالک رازق نہیں کوئی بیٹیاں بیٹے دینے والا نہیں کوئی عزت ذلت کا خالق مالک نہیں کوئی روزیاں دینے والا نہیں کوئی دکھ سکھ دینے والا دے کے ہٹانے والا نہیں کوئی میاں بڑھ دے بیڑے تارن والا نہیں کوئی تردیاں نو بوڑن والا نہیں تردے تے بوڑن دی سمجھ آ گئی تانوں ساری سمجھے جان کے میں نو پریشان کی تھی بچہ اللہ اکبر فرمایا کوئی نہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اللہ فرماتے ہیں پہلے میں گواہی دے رہا ہوں میرے پاک پیغمبر پھر میرے ساتھ ساتھ میرے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ یسبحونہ ولہ یسجدون لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار. انہیں آکھنا سبحان اللہ، تسا تقریر کرو میں سبحان اللہ نہ بیٹھ. کمال ہو گیا ہے. میرا سفر ہی ویکھو، اپنی آواز ہی ویکھو، ایک گونج آنی چاہیے. تمہیں پتا نا بخاری دی آخری حدیث سبحان اللہ تے مکدی ہے، پتا نا یہ ایڈا معمولی کلمہ نہیں. چلو خیر پھر کدے صحیح. فرمایا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. اللہ فرماتے ہیں جو میرے پاس رہتے ہیں عند رب کا سبحان اللہ احیاء عند رب کا. یہ کیڑا عند ہے؟ یہ سارے ان دین عند اللہ الاسلام نہیں ہوندے، کوئی عندد وچ ہی فرق کرنا چاہیے. ہاں یہ تو طلحہ صاحب پھر کل انشاءاللہ سمجھان گے عند کتنے معنی چاہتا. فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. جو اللہ کے پاس رہنے والے ہیں لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يستحسرون. اللہ فرماتے ہیں جو اس کے پاس رہتے ہیں وہ تو بالکل اکڑ نہیں کرتے اس کے سامنے جھکنے سے. بندگیاں کرتے ہیں، کوئی قیام کی حالت میں آئے، کوئی رکوع کے حال میں آئے، کوئی سجدے کے حال میں آئے. اور اللہ کہتے ہیں وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ ہٹتے بھی نہیں ہیں. لَا يَفْتُرُونَ، ڈھیلے بھی نہیں پڑتے ہیں اور کمزور بھی نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں والملائکۃ، میں نے بھی گواہی دی توحید کی، میرے فرشتوں نے بھی گواہی دی توحید کی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی توحید کی. اور اللہ نے تو گواہی دی قائمًا بالقسط، پورے انصاف پر رہتے ہوئے. اللہ کی گواہی میں تو بے عدلی اور بے انصافی کا تصور ہی نہیں ہے نا. جس چیز کی گواہی میرا رب دے، بے شک کوئی مولوی اس کی گواہی نہ بھی دے تو بتاؤ کون سی گواہی بڑی ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ، ہاں اللہ کی گواہی بڑی ہے، خود اللہ گواہی دے رہا ہے. ہاں جی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مبشر بن کے آئے، مگر کس کے مبشر بن کے آئے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، مگر محمد رسول اللہ مبشر بن کے آئے تو اللہ کے بن کے آئے. اللہ کہتے ہیں شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ. یہ سور ٹھیک ہے، یہ پہلے والی ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے غلام اللہ صاحب والی. ہاں سبحان اللہ. میں نے 15 سوراں دیا قاری عبدالحفیظ علیہ اللہ. توبہ توبہ سبحان اللہ. آپ سر کی طرف دھیان نہ رکھا کریں، الفاظ کی طرف دھیان رکھا کریں. ہاں جی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے
پاک پیغمبر میں نے سراج منیر بنایا ہے، سراجن کو موصوف بنایا، منیرن اس کی صفت بنائی، میں صفت موصوف میں لازمہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تک میرا یہ سورج آفتاب نبوت قائم رہے گا، یہ جہالت اور کفر اور شرک کے اندھیرے دور کرتا رہے گا۔ دنیا کا سورج بھی ہے، آسمان کا سورج بھی ہے، مگر وہ ڈوب بھی جاتا ہے، اس پر سیاہی بھی آ جاتی ہے، اس پر بادل کا سایہ بھی آ جاتا ہے، اندھیری طوفان آئے تو اس کی روشنیاں ڈوب جایا کرتی ہے، کبھی سورج گرہن لگ جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے، مگر جو میں نے سورج نبوت کا طلوع کیا ہے کائنات والوں، جب سے طلوع کیا ہے اس کی صفت منیرن رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا، حضرت جی تیرا نام رہے گا، میں کہتا ہوں جب تک کائنات کا ذرہ ذرہ بھی بقائے حیات میں موجود ہے، محمد کا آفتاب نبوت ہمیشہ اپنی سے آپاشی فرماتا رہے گا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، امام المناظرین یونس نعمانی صاحب، امام انقلاب علامہ احمد سعید خان ملتانی۔ عقل کی بات توحید عقل والوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی دیکھنا، اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا رجلا، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون۔ اللہ نے ایک ایسے بندے کی مثال بیان فرمائی جس کے بہت سارے مالک ہیں، جس کے شرکا۔ ایک جگہ غلام فروخت ہو رہا تھا، ایک پھاٹک نو باندھ رکھیا کرو، اذا تصاعب احدکم فلیمسک بیدہ ان الشیطان یدخل فی فیہ، یہ اندر گھس جاتا ہے شیطان، پھر آپ اس کو نکلوانے کے لیے جاتے ہیں، اگلے بھی 20,000 لیتے ہیں، آدھا نکالتے ہیں آدھا رہنے دیتے ہیں، بھئی چلو دکانداری چلتی رہے، گاہک آتا رہے گا، آپ اس کو گھسنے نہ دیا کریں، یہ بڑی منحوس ہے، شیطان اندر گھستا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ محسن انسانیت کی ہدایات پر عمل کریں گے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ بیت الخلاء میں جائیں، ذرا ٹھہر کے دعا پڑھ لینا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث۔ یہ خبث جو ہے خبیث کی جمع قلت ہے، اور یہ مذکر جنات کے لیے ہے، خبائث یہ ان کی بیویوں کے لیے ہے، ان کی بیویوں کے لیے، جنات کی بیویاں مؤنثات جو ہیں وہ بھی چھیڑتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر کبھی پریشانی، کیونکہ بیت الخلاء جو ہوتا ہے یہ تو شریر جنات کا گھر ہوتا ہے، اور آج کل ہم نے تو اٹیچ باتھ روم خیر سے بنائے ہوئے ہیں، اپنا کمرہ بناتے ہیں تو ساتھ ہی شیطانوں کا کمرہ بھی بنا دیتے ہیں، تو اس کو ذرا فاصلے پہ رکھا کریں۔ اسی طرح ہے یہ بھی کہ جب آپ کو جماہی آئے تو اس کو اپنے ہاتھ آگے رکھ دیں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جماہی لینا ہی چھوڑ دیں، نہیں، اس سے تو دماغی سیل ڈیڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ منہ جتنا کھلدا ہے کھلن دیو، جان دیو، صرف اگے پھاٹک بند کرو، اور اندر جو ہے مومن کا ایمان ہے، دل ایمان کا مرکز ہوتا ہے، اور شیطان یہ نقصان دے۔ جس کمرے میں آپ کے سونے جواہرات اور قیمتی سامان ہو تو اس کو کھلا نہیں چھوڑتے، اس کو کنڈا لگاتے ہیں، پھر مقفل کرتے ہیں، زیادہ قیمتی ہو تو باہر گن مین بھی بٹھا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، اس سے شیطان کو فیر لگتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایجنٹ کرو نا، کدی تو میں مل لو نا پنجاب وچ، پھر میں تمہیں دساں تقریراں کیویں سنی دیا، چپ کر کے بیٹھے نے سارے بخشے ہوئے، مغفور لہم، تے گناہ دی گٹھڑی سر میرے سر تے،
ایک بار یا کو سارے سبحان اللہ. ہاں اللہ اکبر. اچھا جی کہاں تھے ہم؟ ضرب اللہ ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون. ایک غلام فروخت ہو رہا ہے، ایک آدمی لینے والا، دوسرے نے دیکھا کہنے لگا بھائی ہم پڑوسی ہیں، دونوں مل کے لے لیتے ہیں. تیسرے نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تین مل کے لے لیتے ہیں. مشترکہ قیمت ادا کر کے ایک صحیح کام چلاتے رہیں گے. اب حضرت جی جب یہ نکلا ہے صبح کے وقت کام کے لیے، ایک مالک نے کہا جاؤ بازار سے فلاں سودا سلم لے کے آؤ. دوسرے مالک کی نظر پڑ گئی، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جی ملک صاحب نے بھیجا ہے بازار میں. دفع کرو ملک صاحب کی بات کو، پہلے جا کے میرے مہمانوں کے لیے پیپسی کی بوتل لے آؤ. ادھر روانہ ہوا، تیسرے ملک صاحب کی نگاہ پڑ گئی ہے، وہ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہ جی جلدی جلدی دکان پہ جا رہا ہوں، ملک صاحب کے مہمان پیاسے بیٹھے ہیں. چھوڑو ملک صاحب کو، پہلے میرا فلاں کام کر کے آؤ. اب عقل سے سوچ کے بتاؤ اس غلام کا حال کیا ہونے والا ہے؟ حیران پریشان نہیں، اینے چوک کھلو کے لتر کھانن تے تنہ کو لکھانن. ٹھیک تنخواہ تو رہ گئی نا پیچھے، کھلے کھائے گا. عقل والوں کے لیے اب ذرا توجہ کر لا. ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. اور دوسرا غلام ہے جو پورے کا پورا ایک ہی آقا کی نوکری کر رہا ہے. اللہ پوچھتے ہیں حل یستویان مثلا. عقل سے یہ کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، یہ عقلی ہے. حل یستویان مثلا، اور دونوں حالت کے لحاظ سے برابر ہیں یا دونوں کے حال میں فرق ہے؟ جس کے تین ہیں اس کو ذلت ملے گی، جس کا ایک ہی ہے اس کو عزت ملے گی. اللہ نے آگے خود بھی کہہ دیا ہے کہ عقل والے چونکہ ہیں دنیا میں، انہوں نے ضرور کہنا ہے دونوں کا حال برابر نہیں. لہذا آگے اللہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. صرف روٹی کھانے پہ نہیں بولا جاتا، توحید بیان کرتے وقت بولا جاتا ہے. مشرک کی جڑ کاٹی جائے تو اللہ کہتا ہے فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین. آپ سمجھتے ہیں صرف کھانے پینے کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ ہو یا الحمدللہ، یہ دونوں توحید کے جملے ہیں. انج کرو ہاں جی اللہ. طلحہ صاحب بیٹھے نا، کتنا ٹائم ہے میرا؟ 2 گھنٹے بعد. آرام کر. سبحان اللہ. فادن چھکی رکھو. اے چھکی سریکی دا لفظ ہے کہ اردو دا؟ سریکی. ہوں میں سریکی بول کیونکہ میں چھکنا نا. ایک جگہ سمڑیال میں 1992 کی بات ہے، میں وہاں لین کے پار ایک مسجد خیر البشر، وہاں مجھے قاری امیر صاحب بڑا عرصہ ہو گیا، انہوں نے مجھے بلایا کہ گجرات والے قاری عطار الرحمان صاحب مرحوم نے آنا تھا، وہ نہیں آئے تو میں ادھر قریب ہی رہتا تھا سمڑیال میں ہی، مسجد گلہ منڈی راجپوتہ میں 2 سال رہا ہوں میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں. چلو میں نے کہا آ جاتا ہوں میں. ادھر قاضی بشیر صاحب بیٹھے ہیں اور ادھر وہ قاری امیر صاحب. میں بیٹھ گیا، انہوں نے سپیکر سامنے کیا. میں نے پوچھا کیا بیان کرنا ہے، کیڑا موضوع بیان کرنا ہے؟ انہوں نے کہا دبیا. میں 2 گھنٹے اس وقت دفعہ 44 کوئی نہ ہی ہوندہ، اتلے سپیکر کھلے ہوندے ہیں تے جو میں دبیا. میں تو راتی 2 بجے آ گیا گھر.
صبح ویلے قاری صاحب تو چنگی نہیں کیتی میرے نال میں کہ کیوں کہ سوٹے لے کے محلے والے میرے پچھو بھئی یہ کتوں یہ کیڑا مولوی یہ لکھی کوئی شاید چھڑی نہیں ہوں بھائی آن روپیہ دن چھکی ہوں تو سا دسو چھکاں کے ذرا ڈھیل دے وہاں توبہ توبہ اللہ اکبر فرمایا اچھا جی حل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحد۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اپنی عقل سے کام لے کر سوچنا، اس زمین کے اندر میں نے بہت سارے ٹکڑے ملے جلے بنائے ہیں، متجاورات ہیں، ایک یہ ہے، ایک ساتھ والا ایک ہے، اس میں گندم کاشت کی گئی ہے، اس میں چاول کاشت کیے گئے ہیں، ایک یہ ہے جس میں آم ہے، دوسری میں کھجور ہے، تیسری میں انگور ہے۔ اللہ کہتے ہیں گچھے والے بھی ہیں اور بغیر شاخوں والے بھی ہیں، لیکن کمال یہ ہے یسقا بماء واحد، ان سب کو پانی ایک ہی قسم کا دیا جاتا ہے، مگر ایک ہی قسم کے پانی سے کہیں سرخ گلاب نکلتا ہے، کہیں سفید نکلتا ہے، کہیں کالا نکلتا ہے، کہیں کھٹا پھل ہوتا ہے، کہیں میٹھا ہوتا ہے، کہیں کڑوا ہوتا ہے، کہیں کھجور کی بھی کئی نسلیں اور انگوروں کی اگتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قد فضل بعضهم على بعض فی الأکل، سب کا ذائقہ اور ٹیسٹ اور مزہ الگ الگ ہوتا ہے، حالانکہ پانی ایک ہی قسم کا لگتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اللہ کہتے ہیں سوچنے سمجھنے اور عقل والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہم نے ودیت کی ہے۔ وہ کون ہے؟ ایسی سچی سرکار ہے، اتنا مختار کل ہے، جو بے رنگ بے ذائقہ پانی کے ساتھ رنگا رنگ اور مختلف ذائقوں کے پھل قریب قریب اگانے والا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے عقل کو توحید نصیب نہیں ہوتی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، انقلاب علامہ احمد شہید خان، حضرت مولانا علامہ اسمت اللہ خان ملتانی، رئیس المناظرین امام المناظرین علامہ یونس نورانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بہرحال چلو ٹھیک مردیاں تے جیندیاں دے نعرے کٹھے نہ کیتے کرو جڑے فوت ہو چکے نا وہ روحانی طور تے زندہ ہیں ہے کہ نہیں جنت وی زندہ ہیں ہوں انہاں تے موت نہیں آونی صرف اتنا فرق ہے کہ بعد انہاں نو قیامت والے دن روح مع الجسد حیات دے دیتی جائے ٹھیک ہے تے اساں تا حالی مرنا کہ نہیں پھر مینوں مردے نال تے نہ رلائیو نا تاں میں تانوں آکھیا پچھلے نعرے ٹھیک ہیں میرا نعرہ نہیں مارنا میں حالی مرنا میں زندہ باد کوئی نہیں جڑے فوت ہو چکے ہیں وہ زندہ باد ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں ہاں میں نہیں زندہ باد ایک باری مرن دے پیچھے نعرے مرے آوت سبحان اللہ جنت جان واسطے مرنا ضروری ہے کہ نہیں ہیں اگر چاہتے ہو نا اگر کہتے ہو کہ یہ دنیا کا قیامت کا جنت کا آخرت کا گھر ہمارے لیے خاص ہے اور یہودیو تو فتمنوا الموت جنت ونجن تو پہلے مرنا ارادہ ہے نا مرن دا نا جنت دا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جی کتھے آئی گل چلو خیر ایک دلائل نقلیہ وچوں ایک دلیل سنو عقلیہ تو سنیا نا اللہ کے پاک پیغمبر خلیل پیغمبر دوست پیغمبر یار پیغمبر سنگی پیغمبر بیلی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگ کہنے لگے جناب ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہو آؤ ہمارے معبودوں کو بھی دیکھو اچھا تمہارے معبود کہاں ہیں جناب آئیے رات اندھیری ہے ہم آپ کو دکھائیں کتنے چمکنے والے دمکنے والے لے گئے ایک پہاڑی پر اللہ کہتے ہیں فلما جب اندھیری رات چھا گئی تو آپ نے دیکھا وہ ستارہ وہ کوئی عام ستارہ نہیں تھا وہ جس کی پوجا کرتے تھے شعراء ستارہ اس کی ایک عادت ہوتی ہے آپ کبھی دیکھیں سردیوں میں 7 بجے گرمیوں میں 9 بجے ادھر دیکھا کریں مغرب کی طرف بڑی تیزی سے آتا ہے دوسروں سے زیادہ روشن ہوتا ہے اور پورا آگے نہیں آتا رک جاتا ہے آدھا گھنٹہ ٹھہرے رہتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے آگے نہیں آتا وہ اس کی پوجا کرتے تھے کہ یہ ہماری فصلیں پکاتا ہے ہمارے خشک چمڑوں میں خوشبو اور رنگ لانے والا یہ ستارہ ہے اس کی پوجا کرتے تھے تو وہ زیادہ چمکتا تھا لے کے گئے آپ کھڑے رہے انتظار میں جب وہ طلوع ہوا اچھا رآ کوکبن وہ تارا دیکھا فرمایا اچھا ھذا ربی یہ ہے میرا رب یہ اس بات والا نہیں یہ انٹیروگیٹو انداز ہے استفہامیہ ہے اھذا یہ حمزہ استفہام کا معذوف ہے یہ سیاق و سباق سے سمجھ آتا ہے بعض لہجے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے آپ نے کبھی تجربہ کیا پانی کا گلاس سامنے ہو تو کوئی کہے پانی پی لوں آپ کیا سمجھیں گے چپ سمجھیں گے اس نے یہ نہیں کہا کیا پانی پی لوں لہجے میں بتایا ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں پانی پی لوں اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی فرمایا ھذا ربی یہ ہے میرا رب انہوں نے کہا جی ہے جی ہے میں تو نہیں سیر مارے جی انہوں نے چونکہ اشارہ کیتا ہی بولے نہیں اس واسطے اللہ نے بھی انہوں کا جواب نقل نہیں کیتا ٹھیک یہ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی دیکھیے نا وہ تو کھڑتا ہے تھوڑی دیر فلما افلا جب وہ ڈوب گیا جب وہ چھپ گیا جب
جب وہ غروب ہو گیا تو دانا پیغمبر کہنے لگا، بصیرت والا پیغمبر کہنے لگا، قالا لا احب العافلین، غور کرنے والوں، یوں نہیں کہا لا احب هذا الكوكب، میں اس کوكب کو بطور معبود پسند نہیں کرتا، بلکہ اس ذات پر نہیں اس کے عیب پر حکم لگایا ہے، اور جتنوں میں یہ عیب پایا جائے وہ حاجت روا اور معبود نہیں بن سکتے ہیں۔ قال لا احب العافلین، مشرک قوم یہ اکیلا ستارہ نہیں بلکہ جس کے اندر یہ افل والا عیب پایا جائے، جو اپنی ہستی برقرار نہ رکھنے والا ہو، جو مر جانے والا ہو، ڈوب جانے والا ہو، معزول ہو جانے والا ہو، اپنی روشنی اور کمال باقی نہ رکھنے والا ہو، جو اپنی ذات کو بھی تھام کے نہ رکھنے والا ہو، یہ ہو یا اس جیسا کوئی اور ہو، لا احب العافلین۔ یہ ہوتا ہے طرز استدلال۔ ایک ستارے کے ڈوبنے سے صرف اس کی الوہیت کی نفی نہیں کی، فرمایا جس میں آفلین دیکھا تو ایک تھا کوكبن، حکم لگایا جمع پر کیونکہ صفت پر حکم لگ رہا ہے، فرمایا جس کے اندر یہ ڈوب جانے مر جانے والا یہ کمزوری اور عیب ہوگا وہ کبھی بھی حاجت روا پکارنے والا پکارے اور جس کو پکارا جائے وہ خراٹے لے رہا ہو۔ کیوں بھائی؟ وہ مر چکا ہو، نیند میں ہو، بے ہوشی میں ہو، پکارنے والا تو پکارتا پکارتا مر گیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں کیسا باکمال ہوں، میں صرف زندہ ہی نہیں ہمیشہ جاگنے والا ہوں، مجھ پر موت نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، اور صرف یہ نہیں کہ میں صرف اپنے جو گاؤں بلکہ القیوم پوری کائنات کو تھامنے والا بھی ہوں، یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ جو آسمان ٹکا کھڑا ہے اور یہ جو زمین جمی پڑی ہے ان سب کو ٹکانے والا کون ہے؟ بولو، جو مر جائے وہ تو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوتا، دوسروں کا قیوم کیسے بن سکتا ہے؟ اسے تو اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا میری قبر پہ کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ او میاں، زندہ ہو اور جاگنے والا بھی ہو، پھر بھی اگر بہرا ہو پھر بھی سننے والا نہیں ہے۔ زندہ بھی ہے، جاگ بھی رہا ہے، لیکن گنگا بہرا پھر بھی سن سکتا تواڈے منہ در ویکھدا رہے گا۔ تے جے یہی ڈورا کانڈ دے کے اذا ولوا مدبرین، چلو منہ ہوٹھ ہیلیں تو کچھ اندازہ لگائے گا، اور جب پیٹھ دے کے جا رہا ہو پھر تو ساری سن لیتا ہے نا؟ کیوں بھائی؟ اللہ اکبر۔